ایک بھائی نے کویسچن کیا ہے کہ رزق کی تنگی پر بہت پریشان ہوں، کشادگی کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ دیکھیں، یہاں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو اصل شرع ہے اور قرآن اور حدیث نے ان کو خاص پریشانیاں اور مصیبتیں دور کرنے کے لیے نشاندہی بھی کی ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو بہت آسان سی ہوتی ہیں، اور اس میں جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، ہم اس کی طرف پہلے بڑھ جاتے ہیں اور عمومی طور پر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس تمہید کے بعد گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو ایک تو آپ 5 وقت نماز پڑھیں گھر میں، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور شیطان ہوگا تو نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے شیطان بھاگے گا تو برکت آئے گی۔ تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تیسری چیز، گناہ جو ہوتے ہیں یہ نحوست لے کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں اللہ کا اور بات اس کے دشمن شیطان اور نفس کی مان رہے ہوتے ہیں، تو برکت کیسے پیدا ہوگی؟ لہٰذا ضروری علم دین سیکھ کر اس کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے خود کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچانا، یہ گھر میں برکت کے لیے بہترین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد خوش اخلاقی ہے اور کردار کو بہتر بنانا۔ اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ یہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کام ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں، کون نماز پڑھے، کون قرآن پاک، تو ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دیں۔ بس یہ سب سے آسان چیز ہوتی ہے کہ وظیفہ دیں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ، نہ اللہ کی مانیں، نہ رسول کی مانیں، نہ قرآن پہ چلیں، نہ حدیث پر چلیں، اور ایک دم ہمارے گھروں کے اوپر سونا برسنا شروع ہو جائے۔ اتنے ہم اپنے آپ کو مطلب اللہ کا پیارا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اللہ تعالی ہم اپنے ان محبوب بندوں کو سب کچھ عطا کریں۔ تو ہم اللہ کی نہ مانیں، اللہ ہماری مانتا رہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ سارے کام کریں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ ساتھ میں یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں۔ جو بھی گھر میں ہوں ان کو سلام کریں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو پیسہ دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دیں۔ بہت بلند آواز سے مت پڑھیے گا، سامنے والا گھبرا جائے گا۔ اور جب آپ کسی سے پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔